جس کی وجہ سے ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کی تشریح کرتا ہے، وہ اپنی اسمبلی میں قانون پاس کرتا ہے اور امپلیمنٹ کر دیتا ہے۔ اگر یہ چیز آئین میں لکھی ہوئی ہوتی تو پھر آج کوئی بھی صوبائی حکومت اور سندھ حکومت خاص طور پر یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ آئین میں ایمبیگوٹی ہے، آئین میں اس کی تشریح نہیں کی ہوئی، ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی، اس لیے یہ کام ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 پروپوزل ہمارا ایک تھا، اور یہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہوتا، پھر پورے پاکستان کے لیے ہوتا۔ دوسرا پروپوزل ہمارا یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس، اور یہ نیچے ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں دیتے۔ ہماری دوسری پروپوزل یہ تھی کہ جس طرح سے NFC ایوارڈ قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ وفاق صوبوں کو دے گا، اور صوبے آگے سے پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ نہیں دیتے ڈسٹرکٹ کو، یہ بھی آئین میں لکھ دو، اور جو صوبوں کے حوالے پیسے کیے جا رہے ہیں وفاق ہمیں وہیں سے ہمارا حصہ، یعنی کہ پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ NFC ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ ہمیں ڈائریکٹ دے دے، اور جو بچا کچا حصہ ہے وہ اس سے صوبائی حکومت کو دے دے، وہ سندھ حکومت کو بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو دے دے۔ یہ 2 امینڈمنٹ جب تک پاکستان کے آئین میں نہیں ہوں گی، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان اوپر نہیں اٹھ سکتا، پاکستان میں دہشت گردی نہیں ختم ہو سکتی، پاکستان میں غربت نہیں ختم ہو سکتی، پاکستان میں کوئی نئے پھر کرپشن ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں، آج جو دہشت گرد ہیں بلوچستان کے پہاڑوں پہ، اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے آئیڈیل نظام کے تحت آپ پیسہ اور اختیارات پہنچا دیتے، کوئی بھی ہتھیار نہیں اٹھاتا۔ سندھ کے گاؤں گوٹھوں میں آپ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور لوکل گورنمنٹ کے تحت آپ پیسہ اور اختیار پہنچا دیتے، سندھ نہیں بنتی۔ کراچی میں آپ جو ہے وہ انصاف کرتے، کوٹا سسٹم نہیں لگاتے، آپ اختیارات اور وسائل نیچے ڈیوالو کرتے، یہاں پر الطاف حسین جیسی قوت جو ہے وہ نہیں کھڑی ہوتی، لوگ نہیں کھڑے ہوتے یہاں پر ریاست کے خلاف۔ اسی طرح سرائکی بیلٹ میں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں، دنیا بھر میں لوگوں کو اس اپنی ریاست سے جوڑنے کا جو فارمولا ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ صوبائی اسمبلی نہیں ہے، وہ وزارت نہیں ہے، وہ صدر وزیر اعظم نہیں ہے، وہ اس گلی کا کونسلر ہے، اس گلی کا UC چیئرمین ہے، اس شہر کا میئر ہے، جس سے لوگ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں۔ 90% مسائل اور اس کا حل ایک علاقائی لوکل گورنمنٹ سے تعلق ہے پوری دنیا بھر میں۔ میں لوگوں کے بیانات سنتا ہوں، وزراء کے، ایڈمنسٹریٹرز کے، کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام، لوکل گورنمنٹ کا کام ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کہاں جا کر اپنا سر مارے، کن جاہلوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ دنیا بھر میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا نظام وہاں کی لوکل گورنمنٹ چلاتی ہے، پروونشل سبجیکٹ ہی نہیں ہے دنیا بھر میں، وفاقی سبجیکٹ ہی نہیں ہے دنیا بھر میں۔ وفاق کا اور صوبے کا کام، اسمبلیوں کا کام قانون سازی کرنا ہے، فوج کو دیکھنا ہے، فورن افیئر کو دیکھنا ہے، کرنسی کو دیکھنا ہے، خارجہ پالیسیز کو دیکھنا ہے، یہ 3-4 ملکی انڈسٹریز کو، کامرس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ سارا کام جتنا کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ نیچے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل کو ٹرانسفر کر کے ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم پاکستان میں اس طرح کے قوانین سے دہشت گردی بڑھے گی۔ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، جنہوں نے قربانی دے کر پاکستان میں امن قائم کیا ہے، جن کے جو ہم دیکھتے ہیں کبھی کیپٹن شہید ہو رہے ہیں، کبھی میجر شہید ہو رہے ہیں، کبھی بریگیڈیئر شہید ہو رہے ہیں، ہماری پاکستان کی مسلح افواج میں جو افسروں کی شہادت ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی ریاست کو آواز لگا کے پوچھنا چاہتا ہوں، کس راہ میں ہمارے ان جوانوں نے شہادت اختیار کی ہے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کس راہ میں یتیم ہو گئے؟ ان کی مائیں کس طرح آج اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو یاد کرتی ہوں گی؟ کس راہ میں انہوں نے اپنی جان دے دی؟ آج جو خون اپنا خون دے کر اس ملک میں جنہوں نے امن قائم کیا، آج اس ملک کے حکمران، خاص طور پر پیپلز پارٹی، اس امن کو تہو بالا کرنے کی ریسیپی بنی ہوئی ہے۔ آپ نے جتنے دہشت گردی جتنی آپ نے ختم کی ہے، یہ پیپلز پارٹی اس دہشت گردی کو جنم دینے والی پارٹی بن گئی ہے۔ یہ جینوین دہشت گرد بنانے جا رہے ہیں، یہ جینوین دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں، تو ان کو کون روکے گا؟ کیا آپ اسی طرح سے بس صرف جب کوئی دہشت گرد بن جائے
تو ریاستی اداروں کا یہی کام ہے کہ خاموشی سے دیکھیں، جب کوئی دہشت گرد بن جائے اس کے بعد آپ اس کو پکڑیں، آئیں، ماریں، اس کو اٹھائیں. نہیں، آج جب دہشت گرد بنانے والے لوگ ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ آپ ان کو کیوں نہیں لگام دیتے؟ خدا کے واسطے ان کو لگام دو. آپ کو نہ اپنی جان دینے کی ضرورت پڑے گی اس ملک میں، نہ کسی نوجوان کی جان لینے کی آپ کو ضرورت پڑے گی. خدا کے واسطے میری بات کو تعصب کے عینک کو اتار کر تعصب کی نظر سے دیکھے بغیر میری بات کو اسی طرح کے سیاق و سباق میں لیا جائے. میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی پروگریس پراسپیرٹی کے لیے بات کر رہا ہوں. خدا کے واسطے اس کو روکا جائے، خدا کے واسطے اس پیپلز پارٹی کو کوئی روکے. یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ پاکستان کے خلاف اقدامات سے روکے، ورنہ یہ کراچی کے لوگ، یہ حیدرآباد کے لوگ جیتے جاگتے انسان ہیں. آپ ایک بلی کو بھی دیوار سے لگاتے ہو تو وہ بھی پلٹ کر پنجہ مارتی ہے. یہ انسان، اگر ہم شریف لوگ ہیں، نیتتے لوگ ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموشی سے اپنی گردنیں جھکا کر آپ کے آگے آپ کو چھری دے کر کہیں گے ہمیں قربان کر دو. ہم ریزسٹ کریں گے جب تک ہمارے جانوں میں جان ہے. ہم ہر طرح سے ریزسٹ کریں گے، ہم ہر طرح سے ریزسٹ کریں گے. ہم نے اس شہر سے رو کے تسلط سے اس شہر کو آزاد کرایا ہے. جب ہم رو سے لڑ سکتے ہیں تو ہم پیپلز پارٹی سے بھی لڑ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کی زیادتیوں سے بھی لڑ سکتے ہیں. ہم جب رو سے اکیلے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آج کراچی سے لے کر کشمور تک اور کشمیر سے کشمیر تک، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، ہر جگہ آج پاک سے زمین پارٹی کے ماننے والے، چاہنے والے موجود ہیں. ہم اس کو، اس ان تمام اقدامات کو ہم نہیں مانتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ابلاغ عامہ، یہ میڈیا، ہمارے اینکر حضرات، ہمارے لکھاری، پاکستان کا انڈیویجول، پاکستان کا انٹلیکچوئل، پاکستان کی اشرافیہ میری اس بات پہ توجہ دے گی. یہ مصطفیٰ کمال یا پی ایس پی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. خدا کے واسطے اپنی آواز ہماری آواز کے ساتھ ملائیے. اس حوالے سے پاک زمین پارٹی نے تمام لوگوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں ہماری ٹیم کل جماعت اسلامی کے پاس گئی تھی. ہماری اور بھی ساری میٹنگز جو ہے وہ اس میں اسکیجولز ہیں، اور ہم ہر طرح کے اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہیں. میں عوام سے کہتا ہوں، کارکنان سے کہتا ہوں کہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. ہمیں ایسی سیاست کا نہیں کرنی جہاں پر اس نظام کو بھی، یہ نظام بھی چلے اور ہماری سیاست بھی چلے. ہمیں ہر طرح سے جد و جہد کے لیے تیار ہونا ہے، اور اس جد و جہد میں اگر کوئی اپنی طاقت سے استعمال کرے گا، ہم اپنے سینوں کو آگے کریں گے اور ہم اس طاقت کے آگے نہیں جھکیں گے. ہماری چاہے اس میں جان چلی جائے، ہمیں اس رستے میں قربان ہونا پڑے، ہم اس ظلم کو نہیں مانیں گے. تو سب لوگ اس کی تیاری کریں اور اگلے کال کا انتظار کریں. سیریز آف ایکٹیویٹیز، آپ کو پتا ہے پاک زمین پارٹی آلریڈی 2 مظاہرے کر چکی ہے، کسی سینٹرل میں، ایک جیسے کہ ایسٹ میں، اور اب ہم اس کی ایکسٹینسو قسم کی چیزوں کو ہم اس کو بڑھانے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ اور اس کی میں تیزی لانے جا رہے ہیں. اور جہاں تک رہا معاملہ کورٹ کا، تو آج یا کل میں ہم کورٹ میں بھی چلے جائیں گے، لیکن کورٹ کے فیصلوں کا آپ کو پتہ ہے کب تک فیصلے آتے ہیں. ہم کورٹ کے فیصلوں کا انتظار نہیں کریں گے، لیگل کارروائی ضرور کریں گے. کورٹ اگر ہماری بات سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن کورٹ کے فیصلوں کا ہم بہت زیادہ انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے. آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چترال کے حوالے سے مجھے ایک بات سے آپ کہہ لینے دیجئے، یہ ساری بات میری یہاں کے حوالے سے ختم ہو گئی. چترال میں کہ لوگوں کی بہت ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پر 2 سیٹیں ہوتی تھی نیشنل اسمبلی کی اور 4 سیٹیں ہوتی تھی پروونشل اسمبلی کی. اس حکومت نے آنے کے بعد اس کو جو ہے 1 سیٹ نیشنل اسمبلی کی اور 1 سیٹ پروونشل اسمبلی کی کر دی ہے. چترال اتنا بڑا ایریا ہے یہ این اے حلقہ کہ اس میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے تک 3 دن کا سفر کرنا پڑتا ہے. 3 دن تک، 3 دنوں تک جو ہے وہ آپ ایک حلقے میں سے، اپنے حلقے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ نہیں سکتے. اتنا بڑا ہوگا ایک ایم این اے کے اندر اور ایک ایم پی کے اندر 3 انٹرنیشنل بارڈرز لگتے ہیں.
3 انٹرنیشنل بارڈر، اپر چترال اور لوور چترال کے کی پہلے الگ الگ سیٹیں تھیں، اب ہم نے اپر چترال اور لوور چترال کو اکٹھے کر دیا پاک زمین پارٹی کا کہ وہاں پر چاہنے والے لوگ موجود ہیں، اور ہم تو ہر کسی کی بات سنتے اور اس کی آواز بنتے ہیں، چلتے بنتے چلے آ رہے ہیں، ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں. تو چترال کے لوگوں کی کوئی آواز نہیں بن رہا. اس سے پہلے وہاں پر اسٹور پل جو ہے وہ گرا ہوا تھا، ہم نے اس پر آواز اٹھائی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ پل اب جو ہے وہ کمپلیشن اس کی جو ہے وہ تقریباً ہونے والی ہے، ہو چکی ہے. اور یہ والا مسئلہ بہت اہم ہے کہ چترال کی جو پوری جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں 2 MNA کی سیٹ کو کم کر کے 1 کر دیا گیا ہے، اور 1 MNA کی سیٹ کا جو دائرہ کار ہے وہ 3 دنوں تک اگر آپ ٹریول کریں مسلسل، جب جا کر ایک کونے سے آپ دوسرے کونے پہنچیں گے. یہ زیادتی والی بات ہے، یہ زیادتی والی بات ہے. یہ کام، یہ جو لوکل گورنمنٹ والا کام ہے، یہ کام تو انڈیا کشمیر میں نہیں کر رہا. مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نریندر مودی یہ کام نہیں کر رہا. کشمیریوں کے ساتھ جو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کر رہی ہے سندھ کے اندر شہری علاقوں کے ساتھ، یہ تو انڈیا کشمیر آکوپائڈ کشمیر میں انڈیا کشمیریوں کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا. میں پاکستان کے تمام صاحب حیثیت لوگوں کو، اداروں کو آواز لگاتا ہوں کہ خدا را ہماری آواز سنیں اور ہماری دادرسی کریں اور پیپلز پارٹی کو ظلم سے روکیں. بہت شکریہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ سیاست چھوڑ کر ہم گم ہو جائیں گے اور ہم گھر چلے جائیں گے. ہم آپ کو جو ہے وہ زیادہ نظر آئیں گے. میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر ہم پر جو ہے وہ لڑائی مسلط کر دی گئی تو ہم جو ہے وہ بیٹھ کر پھر ٹاک شوز اور پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوں گے. اور میری اس بات کو بہت سمجھا جائے، اتنی سی بات کو بہت سمجھا جائے. میں جب یہ کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون اور ہماری سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ قانون بھی امپلیمنٹیبل ہو اور پاک سے زمین پارٹی خاموشی سے یہ والا کام اپنا سیٹ اپ چلا رہی ہو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ قانون نہیں بدلا تو پھر ہم ٹاک شو اور پریس کانفرنس ابھی نہیں کر رہے ہوں گے، ہم پھر کچھ اور کر رہے ہوں گے. پیپل آر دا بیسٹ ججز. یہ تو بہت، وہ تو 10 سالوں سے ہم ساری باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں. پیپل آر دا بیسٹ ججز. تو میں تو اتنی ایبسرڈ قسم کی بات پہ اس کے اوپر کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گا. یہ ایشو ابھی تو یہ والا ایشو جو ہے نا، یہ ہے مین مسئلہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جی شاید دیکھیے، بالکل آپ سے بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ تاثر دیا گیا کہ یہاں پہ ایک اردو اسپیکنگ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا. وہ پپٹ قسم کا ایک ایڈمنسٹریٹر لگا کر اور وہ فیس رکھا گیا سامنے کہ بھائی یہ اردو اسپیکنگ ہے. چونکہ میجورٹی ہے یہاں پہ شہر میں، ایک اردو اسپیکنگ ایڈمنسٹریٹر لگا کر، چونکہ ایک پپٹ قسم کا جو ہے وہ پہلے جس سسٹم میں تھا وہ، تو وہ اس نے کرنا کیا ہے، تو اس سے سارے کام جو ہے اس سے سائنیں کروا کے یہ سارے کام کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے، جن لوگوں کو یہ تھوڑا سا یہ گمان ہو گیا تھا کہ دیکھو پیپلز پارٹی نے کتنا اچھا کام کر دیا کہ شہر کے رہنے والے ایک آدمی کو انہوں نے یہ کر دیا. ان کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے بات کہ انہوں نے یہ والا کام ایڈمنسٹریٹر کیوں لگایا تھا. ایڈمنسٹریٹر ہم تو پہلے دن سے مانتے ہی نہیں اس کو، جیسے کہ ایڈمنسٹریٹر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. الیکشن ہونے چاہیے، 1 سال ہو گیا الیکشن نہیں ہو رہے. تو اب تو تمام جو ہے نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان کے ارادے نیتیں تھیں، اب تو انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ وہ کرنا کیا چاہتے تھے. اور پریکٹیکلی جو ہے وہ شہر کو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اس شہر میں. دیکھیے، ہم تو آلریڈی مزاحمت کر رہے ہیں. اب سے چند دن پہلے ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم ڈسٹرکٹ ایسٹ پہ ہم نے مزاحمت کی ہے.
ہم نے اب سے چند ہفتے پہلے ہم نے سینٹر میں مداحمت کی ہے. اب اس کی ایکسٹینسوٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ہم ابھی تک فٹ پاتھ پہ کھڑے تھے، تو ہم فٹ پاتھ پر نہیں کھڑے رہیں گے، ہم سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے آگے. پھر ہم سڑک کے بعد سڑک پہ بھی اگر بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم کسی کے گھر کے اندر جا کر کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کے جیسے جیسے رویے ہوں گے، جیسے جیسے جو ہے وہ حالات ہوں گے، ویسے ویسے ہمارا عمل جو ہے وہ چینج ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کا عمل چینج ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ لوگوں کا بہت پریشر ہے ہم پر. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ لوگ جو ہے وہ کچھ کرو اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو لوگ کہتے ہیں بھائی اب ہم باری باری ایک ایک کر کے مرنے سے اچھا ہے کہ ہمیں ان حکمرانوں کی گولیوں سے ایک ہی دفعہ مار دیا جائے. پیٹرول بم آپ گرا رہے ہو، مہنگائی کا بم آپ گرا رہے ہو، بجلی آپ نہیں دے رہے ہو، گیس آپ نہیں دے رہے ہو، روزگار آپ نے چھین لیا ہے، پانی آپ نہیں دے رہے ہو، اسکول کی تعلیم آپ نہیں دے رہے ہو، بیمار پڑ جائے دوا آپ نہیں دے رہے ہو. تو بھائی لوگ تو ویسے ہی مر گئے ہیں اور اس پر سے یہ قانون بنا رہے ہو، یہ سارے کام کر رہے ہو. تو اب عموماً کراچی حیدرآباد کے لوگوں کا آلموسٹ، ہمارے سندھ کے لوگ بیچارے جو کراچی حیدرآباد سے آگے جو لوگ ہیں، ان بیچاروں کے پاس تو کوئی امید نہیں ہے. وہ تو ان سے روٹی چھین لیا، ان سے کپڑا چھین لیا، ان سے مکان چھین، وہ تو پہلے گیو اپ کر چکے تھے. انہوں نے تو اپنی زندگی کی قسمت کو جو ہے وہ یہی سمجھ کر گزارا کر لیا کہ بھائی اب ایسے ہی ہمیں نسلوں کو پیدا کرنا ہے اور ایسے ہی مر جانا ہے. کچھ جو ہے وہ زندگی باقی رہ گئی تھی اس کراچی حیدرآباد میں. اس پیپلز پارٹی کے 13 سالہ دور میں انہوں نے کراچی کو بھی لاڑکانہ اور جو ہے وہ تھر پار کر، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک ایسا بیکورڈ ایریا بنا دیا ہے اور بنا رہے ہیں کہ جہاں پر جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اب جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے. تو جیسے جیسے حالات ہوں گے ویسے ویسے ہمارا عمل ہوگا. شکریہ، تھینک یو.